آج کی یہ ملاقات محترم جناب مفکر اسلام حضرت ڈاکٹر اشرف زیلانی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے درمیان، ہماری خوش نصیبی شہر کراچی کی، اس ملک پاکستان کی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے جیت علماء کرام عطا فرمائے جن میں تحقیق کے لحاظ سے، تحریر کے لحاظ سے، ایک درد کے لحاظ سے اس ملک کی اندر اسلامی نفاذ کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور 30 تاریخ کو مینار پاکستان پہ ایک عظیم و شان پاکستان زندہ باد کانفرنس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، جو کہ عموماً توحید اور سنت سیمینار کے نام سے ہوتا تھا، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو درپیش مسائل کو دیکھتے ہوئے ایک عظیم و شان کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمام اکابرین علماء کرام مشائخ الزام تشریف فرما ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور اس وقت پاکستان کی جدوجہد اور جو دہشت گردی دنیا میں اسلام کو جو درپیش مسائل ہیں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، اور آج کا ایک واقعہ جو کراچی میں ہوا اس دہشت گردی کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، سانحہ نیوزی لینڈ کے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا کہ یقیناً ایک بہت بڑا پیغام دین اسلام کا، جو سبق رواداری برداشت اور تحمل مزاجی کا ہم نے منظر نیوزی لینڈ میں دیکھا، اور اسی کردار اور اسی درگزر کا کہ آج جمعے کی نماز کے اندر باقاعدہ اذان کے ساتھ ٹی وی پہ اذان نشر کی گئی، اور شہید ہوئے 49 کے قریب، لیکن 50,000 کے قریب تقریباً کم و بیش اس 10-15 دن کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک بہت بڑی حقانیت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج ضرورت اسی پیغام کی ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی تحقیق ہے، پوری دنیا میں ان کو اپنے اس تحقیقی مکالمے اور علمی اور فکر کی وجہ سے ہر دل عزیز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پاکستان زندہ باد کنونشن کا جو اہتمام بھی ہو رہا ہے، جس کے سلسلے میں پورے پاکستان میں ریلیاں اور سیمینار کا اہتمام ہو رہا ہے، اور یہ 30 مارچ کو انشاءاللہ ایک عظیم الشان ہر سال کی طرح اس سال بھی کانفرنس ہوگی، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، درپیش مسائل کو دیکھتے ہوئے اس کو پاکستان زندہ باد سے منسوخ کیا گیا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ اپنی شفقت میں، اپنی محبت میں ہمیشہ ہمیں شامل رکھتے ہیں، جد و جہد میں بھی ان کے ساتھ ساتھ شانہ و شانہ رہے اس پاکستان کی بقا کی۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ اپنے قیمتی جملوں سے اپنے اس لمحات میں اپنا موقف اور اپنی گفتگو اور اپنا درد عوام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شہر کراچی میں آج پاکستان سنی تحریک کے اس مرکز میں انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب کے پاس اس وقت میں 30 مارچ کو مینار پاکستان پر جو کانفرنس منعقد ہوگی، پاکستان زندہ باد کانفرنس، اس کی دعوت کے سلسلہ میں حاضر ہوا۔ اگرچہ فون پر تو پہلے بات چیت ہوتی رہی، لیکن آج میں باقاعدہ اس مقصد کے لیے آیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے بھائی انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب نے بڑے کھلے الفاظ میں پاکستان زندہ باد کانفرنس جو 30 مارچ کو مینار پاکستان پہ منعقد ہو رہی ہے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا، اور یہ پہلی بار نہیں، ہمیشہ سے ہمارے ہر محاذ پر یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ شہداء کی جو جماعت ہے پاکستان سنی تحریک، ہم ان کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، اور پیچھے شہداء کے جو لواحقین ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس تنظیم کو مزید عروج عطا فرمائے۔
حالات حاضرہ میں امت مسلمہ کے لیے بہت سے مسائل درپیش ہیں اور پورے عالم اسلام کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ کے بعد پاکستان ہی وہ سلطنت ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اسی بنیاد پر سارا عالم کفر پاکستان سے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے اور پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم اس ملک میں جیتے ہیں کہ جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بار سے وجود میں آیا۔ میرے نزدیک اس میں رہنا بھی ایک ثواب ہے، کیونکہ برادری، رنگ، نسل کے ناروں پر جو ملک بنتے ہیں ان کی اور حیثیت ہوتی ہے، اور نظریہ قرآن پر بننے والے پاکستان کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ اس بنیاد پر ہم اس کی حفاظت کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اس سے پیار ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم اور لوگوں کی طرح نہیں جو اپنے ملکوں سے رنگ، نسل، بولی یا کسی جغرافیہ یا کلچر کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارا پاکستان سے اس لحاظ سے پیار کہ یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے، یہ ثانوی حیثیت میں ہے۔ پہلے نمبر پہ پاکستان سے ہمارا اس لیے پیار ہے کہ اس کا نظریہ قرآن ہے اور یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ اس بنیاد پر ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور حالات حاضرہ میں جس طرح کے انڈیا کے ساتھ کشمکش ہے اور حالات کشیدہ ہیں، اور دیگر بارڈرز بھی ہمارے ان پر بھی کافی مسائل ہیں، اور پھر امریکہ کے اور اسرائیل کے اشاروں پہ جو کچھ مودی کر رہا ہے، ان سارے حالات میں ہمیں بہت زیادہ متحد ہو کر ایک مکہ بن کے کفر کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جغرافیائی سرحدیں جس طرح اس پر افواج پاکستان پہرا دے رہی ہیں، ہمیں اس پر اطمینان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہرا، اس میں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے آئیڈیالوجی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اور ایک اسلامی سلطنت کے جو کلمے پر بنی اس کی حفاظت کا جو جذبہ قرآن و سنت نے دیا ہے، وہ اصل پاور ہے ہماری افواج کی۔ اور اس جغرافیائی سرحدوں کی تحفظ کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں پر پہرا دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نظریے کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہر وقت بمباری ہو رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سرحدوں کی بمباری کا فوراً پتہ چل جاتا ہے جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، اور نظریاتی سرحدوں پر جو بمباری ہو رہی ہے یہ کہہ کر کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ بننے والا ملک نہیں، یا یہ کہہ کر کہ یہ اسلام کے لیے نہیں بنا، اور اس طرح کی جو باتیں، یا ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے کا جو انکار کیا جا رہا ہے، تو ہمارے نزدیک یہ حملہ سخت ترین اور خطرناک ترین حملہ ہے کہ اگر پاکستان کا نظریہ پاکستان سے جدا کر لیا جائے تو پھر پاکستان اور بھارت یہ محض دو علاقوں کا نام رہ جائے گا، اور نظریے کی بنیاد پر پاکستان غزوہ ہند کا مورچہ ہے، اور نظریے کی بنیاد پر پاکستان اس غزوہ ہند کی احادیث کا ایک اہم مرحلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں بارڈر پار ایک نئے پاکستان کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ اس بنیاد پر ہم نظریہ پاکستان کے احیاء کے لیے، تاکہ جغرافیائی سرحدوں پر پہرا دینا آسان رہے اور پاکستان اپنے تحفظ میں سٹرانگ رہے، ہم خصوصی طور پر سال ہر سال سے جو بر صغیر کے بارے میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے تھے، وہ احادیث غزوہ ہند اور اس کے ساتھ جو منسلک دیگر احادیث ہیں، ہم وہ ایک تحقیقی مقالہ اس پاکستان زندہ باد کانفرنس میں قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں، جس میں ہمارے لیے یہ مٹھاس اور چاشنی بھی ہے کہ ہم جس سرزمین پہ رہتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، اور اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائحہ عمل عطا کیا تھا، اور اگر ہم پڑھے بغیر زندگی بسر کر دیں اور اس کو عملی جامہ نہ پہنائیں تو کل ہمیں افسوس ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی کہ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہمیں بتایا، وہاں امت کی حکمرانی کا جو طریقہ تھا اور حکمرانی کا جو دائرہ کار تھا سرکار نے وہ بھی بیان فرمایا تھا، اور اس سے ہمارے عوام اور ہماری افواج سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا جذبہ
اور بہت بڑی دلیری اور شجاعت موجود ہے اس عظیم مشن کے لیے۔ عقیدہ توحید سیمینار جو ہمیشہ ہم جو اعتقادی قوت ہے امت کی اس کی مضبوطی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ توحید و رسالت کی جو قوت ہے یہ ایٹم بم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارا علمی پروگرام انشاءاللہ منعقد ہوگا، جس میں ہم پہلے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے جنوبی پنجاب کا، اب اس وقت میں کراچی میں ہوں، اور انشاءاللہ مسلسل اس کی کمپین جو ہے وہ سینکڑوں کارکنان مبلغین اس سلسلہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی ہمارے احباب اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ حالات حاضرہ میں جس طرح کہ سرور صاحب نے پہلے بیان کیا کہ نیوزی لینڈ کی سرزمین پہ گزشتہ جمعہ کو جو سانحہ پیش آیا، آج ہم نے پاکستان میں یوم شہدائے نیوزی لینڈ کے لحاظ سے بھی تقریبات کا انعقاد کیا، اور اس وقت یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہمیشہ جس کو اسلامک ٹیررزم کہا جاتا رہا ہے، تو یہ محض ایک گھڑا ہوا نظریہ تھا ویسٹ کا، کہ میرے نزدیک بلکہ دلائل جو قرآن و سنت میں اس کے مطابق جو ہے وہ دہشت گرد کا مذہب اسلام نہیں ہوتا، اور اسلام کو روکنے کے لیے اسلام دشمنی کی وجہ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ تو ان لوگوں نے پہلے تو ایسی فرضی تنظیمیں اپنی طرف سے، اسلامی نام جو ان کے فرضی تھے، ویسے تو وہ تنظیمیں مار دھار کرنے والی تھیں، انہیں لانچ کیا تاکہ یہ دہشت گردی کریں اور اسلام پر ان کا لیبل لگایا جائے کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے معاذ اللہ، اور دوسری طرف ان کی طرف سے مسلسل دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اب اس وقت وہ شخص جس نے دہشت گردی کی، میں نے اس کی وہ کتاب پڑھی اگلے دن، چونکہ اس پر پورا لیکچر دیا، اس کا اسلحہ دیکھو 5 بندوقیں اس کے پاس تھیں، اس کا جو اس نے پہلے ای میل کیا وزیر اعظم کو، اس میں وہ ساری اس نے اپنی کتاب جو 73 صفحات کی ہے وہ بھیجی، اس میں باقاعدہ طور پر اس نے مسلمانوں کو انویڈرز قرار دے کر کہ یہ گھس بیٹھ یہ لوگ ہیں جو قبضہ گروپ ہیں اور آ گئے ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور ان سے ہم اس زمین کو خالی کرنا چاہتے ہیں، اس نقطہ نظر کو لے کر اس نے حملہ کیا۔ اب اس کو یہ قرار دینا کہ وہ اس کا توازن صحیح نہیں تھا، یا یہ کہنا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس موقع پر اس جملے کا فائدہ بالخصوص اسی دہشت گرد ٹولے کو جاتا ہے جو پورے دنیا میں یہود نصارہ دہشت گردی کا بازار مسلمانوں کے خلاف گرم کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ حملہ اگر خالی مسجد پہ بھی ہوتا تو پھر بھی اسلام پہ تھا، اور مسجد پہ اگر ایک بندہ بھی شہید نہ ہوتا، صرف ان کو ہراساں کیا جاتا، تو پھر بھی وہ مذہب اسلام پہ حملہ تھا، اور اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ اور مسجد میں اور نماز جمعہ کے وقت اور اللہ تعالی کے فرمان میں جو قیامت کے دن حدیث قدسی اس میں موجود ہے کہ مسجد میں آنے والا تو رب کا پڑوسی ہے، رب کا مہمان ہے، اور مسجد کو ہمارے آقا علیہ السلام نے جنت قرار دیا ہے، اور پھر اس میں اذان کے بعد جانا یہ گویا کہ ایک کنفرم جنت میں ایک جانے کی انویٹیشن اس کو دی جاتی ہے۔ یہ سارے اعزاز جو تھے ان پر بیک وقت حملہ کیا اس نے، خون مسلم پر جو کعبۃ اللہ سے مقدس ہے، اور مسجد کی مسجدیت اور حالت نماز اور یوم جمعہ اور مسجد میں رہنے والے کے لیے جو جیران الہی کے الفاظ بولے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی اس حملے میں ان کا تقدس مجروح ہوا ہے۔ اور اس پر مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اگر وہاں چارلی ہیبڈو کے لیے وہ تھوڑے سے ایک حادثہ ہوتا ہے تو ساری دنیا سے وہ اکٹھے ہو کے وہاں پر ملین مارچ کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کے لیے بھی عالم اسلام کے حکمرانوں کو ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ جس طرح آج OIC کا اجلاس تو ہو رہا ہے ترکی میں، اس کے اندر بھی ایسی صورتحال بنانی چاہیے کہ ان شہداء کی یاد ہو، اور اس کے ساتھ اٹیچ بہت سے واقعات ہیں۔ کل بھی برمنگم میں 4 مساجد پر حملہ ہوا، تو مسلسل اسلام کے تشخص کے ساتھ
یہ دیکھ کے کہ اسلام کو یہ سارے باطل ادیان یہ روکنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مورچہ قلعہ سب کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں کہ یہ قیادت کرے، اور پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت جو اس ملک کی غالب اکثریت ہے، اور ہمارے ہی اکابر تھے کہ جنہوں نے اس تحریک کو، جو قیام پاکستان کی تحریک تھی، اسے لیڈ کیا، اور آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کے اندر فیصلہ کن عزائم سے آگے بڑھے اور یہ ملک بنا۔ تو دوسرے تو بہت سے دہشت گردوں سے منسلک جو ٹولے ہیں وہ تو اس کو کرائے کا مکان سمجھتے ہیں، ہم اس کو 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے بننے والا ایک ایسا مرکز سمجھتے ہیں جو ملکوں کی لسٹ میں ایک مسجد کا مقام رکھتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب اہل سنت و جماعت کو اعتقادی وحدت کے ساتھ، عملی وحدت اور تحریکی اور تنظیمی وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے شہدائے نیوزی لینڈ کی جگہ پہ سانے ساتھ ہوئی، اور شہدائے ختم نبوت، شہدائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے یہ درخواست پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں۔ اس پہ گزار مرتفع اسباب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی پیش کرتے ہیں کہ وسیلہ جلیلہ سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم آئینہ طریقہ تحمیل مسلمین بالخصوص شہدائے نیوزی لینڈ کی توقیق پیش کرتے ہیں، شہداء تمام شہداء اسلام کے یا اللہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر اس کے تحفظ کی توفیق عطا فرما۔ 30 مارچ کو بطریق اعظم پاکستان زندہ باد کانفرنس کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ